بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ یوٹیوب پر، فیس بک پر۔ بہت شکریہ اور امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ لیکن وطن عزیز میں آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی ہے، تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو جو انصاف نہیں دیا گیا نام پر یہ بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا ہم کتنا عظیم ہمارا پیغمبر، اللہ نے ہمیں آخری کتاب دی، اللہ نے ہمیں آخری نبی دیا، وہ پیاری امت، اور اس میں ہی انصاف نہ ہو، قوم کے جذبات کا احترام بھی نہ ہو، تو یہ بتائیے یہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے کیا آپ پوری دنیا میں عزت و شان سے دیکھے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھ لیجئے گوہر خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی، اور محمود خان اچکزئی بھی، حامد میر بھی۔ دیکھیں، آپ کو عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک خود ساختہ 9 مئی کا یہ جو وقوعہ بنایا، اگر میں سمجھوں بالکل بہترین، آپ لوگوں نے، ان لوگوں نے بہت بڑی زیادتی کی اس ملک کے ساتھ، ہمارے اداروں کے ساتھ بھی کی، اوکے مان لی، لیکن جو لوگ نہیں ہیں اس میں، اس کو تو نہ کریں۔ 10,000 سے زائد سیاسی کارکن اس پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں۔ آپ نے انصاف کرنا تھا تو پھر جن لوگوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، گھر کی دیواریں پھلانگیں اور اٹھا کے لے گئے، نہ دیکھی اس میں، نہ دیکھا قدر، نہ دیکھا احترام، نہ دیکھا وقار کسی گھر کا، اس میں نہ خواتین کا احترام کیا گیا، ساری فوٹیج موجود ہیں۔ پھر اس قسم کا فیصلہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو نہ ماننا۔ اب اگر آپ ایم پی ایز، ایم این ایز کو 10 سال قید سنائیں گے، 10 سال کے سزائیں دیں گے، فیصلہ کر دیں گے، تو آپ یہ بتائیے اس فیصلے کو تسلیم کون کرے گا؟ دنیا میں پہلے ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے، پھر آپ اسی پہ کام میں لگ گئے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی بہتر کرے۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اتریے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیجیے۔ یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل پھر کسی اور کے پاس ہونا ہے، لیکن پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ میاں صاحب، زرداری صاحب، یہ جو 2 خاندان ہیں وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کل مالک ہیں اس ملک کے۔ یہ عوام مالک ہے، اصل عوام مالک ہے، آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کس کس کی اب نمائندگی کر رہے ہیں، عوام کی تو نہیں کر رہے، کیونکہ عوام مہنگائی سے ان کا پریشان حال کوئی نہیں، ٹی وی چینل ان کے جذبات دکھاتے کوئی نہیں۔ اگر آپ تک نہیں پہنچ رہے تو پتہ ہے آپ کو، سارا آئی بی آپ کو رپورٹیں دیتی ہے، باقی ایجنسیاں ہماری بتاتی ہیں، لیکن خدا کا خوف کریں۔ اتنا ظلم تو اس ملک اور قوم پر نہ کریں کہ اب آپ گھوڑے سے اتریں تو پھر آپ کو اتنا وہ رویہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے تمام اپنا جوش، جذبات دکھا لیے ہیں قوم کو۔ کتنے سال آپ، 2 سال تو آپ کو ہو گئے، 3 سال آپ زبردستی لے جائیں اس ملک اور قوم کے، لیکن سوائے آپ اپنی ذاتی ایسٹس بنانے کے، لوٹ مار کرنے کے، اور کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں کوئی اربوں روپے کے تو کرپشن ہو رہی ہے، جو سندھ میں ہو رہی ہے وہ بھی سب کچھ پتہ ہے۔ کوئی ایک جگہ بتا دیجئے سندھ میں جہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی، کوئی ایک محکمہ بتا دیجئے۔ پوری دنیا چیخ کر کہہ رہی ہے، گوگل ابھی سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تفصیل سے آپ چاہتے ہیں تو پھر میں ایک پروگرام تفصیل سے پوری ڈیٹیل سے کر دوں گا۔ تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں، بچوں کو تعلیم اور تربیت بالکل نہیں ہے۔
خدا کے لیے اب ان کے اس فیصلے کو ریورس کیا جائے، ان کو عوام کی نمائندگی کرنے دی جائے، نہیں تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا جو نامناسب بات ہے، اور پھر ہمارے بچوں پر لاٹھی چارج ہوگا، ہمارے بچوں پر پھر کوئی گولیاں چلیں گی۔ یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ اس قوم پر رحم فرمائیں، اللہ آپ پر، آپ کے خاندان پر رحم کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی رضا کے لیے بس کر دو۔ اب ایک طرف آپ کے جذبات ہیں، اللہ کا قانون ہے۔ تو آپ نے جتنا کرنا تھا کر دیا عمران خان کے ساتھ، وہ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کا تازہ بیان دیکھیے، وہ کہتا ہے جی آپ میری فکر چھوڑیں، گھبرانا نہیں ہے، مجھے رہائی نہیں چاہیے، لیکن میرے قانون کو رہا کر دو، میری عدالتوں کو رہا کر دو، میرے اداروں کو رہا کر دو، میری قوم کو رہا کر دو۔ کیا مانگ رہا ہے وہ؟ گولیاں تک تو اس قوم کے لیے کھا دی۔ اور اتنا خوبصورت منظم جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے اور اس کے جو نمائندے ہیں، جو ایم پی ایم این اے ہیں، انہوں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ملک اور قوم کا نقصان ہو۔ وہ بھی کر سکتے تھے، جذبات میں آ کے لاٹھی اٹھا سکتے تھے، جیسے ماضی میں لوگ کرتے رہے ہیں، جیسے ایم کیو ایم کرتی رہی ہے جی، ملیٹنٹس گروپ بن سکتے تھے، یا وہ انتہا پسندی کی طرف جا سکتے تھے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جب ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو آپ چاہتے ہیں پورا ملک ہی اپنے ڈانگ چھوٹا لے کے آ جائے اور اپنی بات ہر بندہ منانا شروع کر دے؟ اگر مجھے پتہ ہے آپ لوگ نہیں چاہتے تو پھر مہربانی کریں، ایک لیمٹس ہوتی ہے، ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، اس کو مت کراس کریں۔ اب پارٹنرز جو کانفرنس ہوئی ہے، آل پارٹنرز اپوزیشن جو لیڈرز سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں، ان کی ایک ایک لفظ کا احترام کریں، اور وہ حقائق پر مبنی ہے۔ وہ انہوں نے جتنا بھی کچھ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کو کم از کم نمائندگی تو کرنے دیں۔ باقی تو آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، ان کو اٹھا کے آپ ایوان سے باہر نکال رہے ہیں، خود کو آپ کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ پورا ملک تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر بیٹھ چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔